السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، کتابوں میں ایک بڑا ہی سبق آموز واقعہ لکھا ہے جو ہم سب کے لیے، خاص کر نوجوانوں کے لیے بڑا ہی سبق آموز واقعہ ہے، اس لیے اس واقعہ کو پورا سنیں اور دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریے گا۔ واقعہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی اچانک مسجد میں داخل ہو جاتی ہے۔ اس کو کچھ لوگ دوڑا رہے تھے بدکاری کرنے کے لیے، زنا کرنے کے لیے۔ وہ لڑکی ان سے حفاظت کے طور پر، ان سے بچاؤ کے طور پر مسجد میں داخل ہو جاتی ہے اور ایک کونے میں بیٹھ جاتی ہے۔ وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ ایک نوجوان مسجد میں ہے جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اس کے سامنے ایک موم بتی جل رہی ہے۔ تو وہ نوجوان بھی دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ اچانک مسجد میں اتنی خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کیسے داخل ہو گئی ہے۔ خیر، وہ قرآن کریم میں مشغول رہا۔ قرآن کریم پڑھتے ہوئے اس لڑکی نے دیکھا کہ وہ نوجوان بار بار اپنی انگلی کو موم بتی کے اوپر رکھ رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلانے کی کوشش کرتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر اپنی انگلی کو موم بتی کے اوپر رکھتا ہے اور جلانے کی کوشش کرتا ہے، پھر ہٹا لیتا ہے۔ کئی بار وہ نوجوان اسی طریقے سے اپنی انگلی کو موم بتی کے اوپر رکھ کر جلانے کی کوشش کرتا ہے۔ خیر، وہ جب قرآن کریم کی تلاوت سے فارغ ہو گیا تو وہ لڑکی اس نوجوان کے پاس جاتی ہے اور وجہ پوچھتی ہے کہ آخر آپ انگلی کو موم بتی کے اوپر بار بار جلانے کی کوشش کیوں کر رہے تھے؟ خوب دریافت کرنے کے بعد، پوچھنے کے بعد وہ نوجوان کہتا ہے کہ اصل میں میرے دل میں شیطان وسوسہ ڈال رہا تھا کہ مسجد میں خوبصورت لڑکی ہے اور یہاں پر کوئی نہیں ہے تیسرا آدمی، اور میرے دل میں یہ نفس اور وسوسہ ڈال رہا تھا کہ اس لڑکی کے ساتھ غلط کام کر لو، بدفعلی کر لو۔ میں نے اپنے نفس کو سمجھانے کے لیے اور اس کو کنٹرول رکھنے کے لیے اپنی انگلی کو موم بتی کے اوپر جلا رہا تھا اور اپنے آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بیٹا، دنیا کی آگ تمہیں برداشت کرنے کی طاقت نہیں ہے تو آخرت کی آگ تم کیسے برداشت کر سکتے ہو؟ اگر تم غلط کام کرو گے لڑکی کے ساتھ تو آخرت میں تو بڑا عذاب ہوگا۔ یہ تو دنیا کی آگ ہے، آخرت کی آگ اس سے کہیں زیادہ تیز اور سخت ہوگی، لہٰذا وہاں پر اس گناہ کی وجہ سے جو عذاب دیا جائے گا وہ بڑا ہی ہولناک اور دردناک عذاب ہوگا۔ لہٰذا تمہیں اس دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں۔ بس میں اسی بات کو سمجھانے کے لیے اور اپنے نفس پر قابو کرنے کے لیے بار بار اپنی انگلی کو چلا رہا تھا۔ تو وہ جو لڑکی تھی وہ بھی نیک اور صالح لڑکی تھی اور بڑے گھرانے کی اور اونچے گھرانے کی لڑکی تھی۔ فوراً اس نے اپنے گھر جا کر رشتے کے پیغام اس نوجوان کے ساتھ بھیجا اور اپنے گھر والوں کو راضی کر لیا کہ جو نوجوان اس طریقے سے اللہ رب العزت سے ڈرتا ہو وہ اپنی بیوی کا حق ادا کر سکتا ہے۔ لہٰذا اپنے گھر والوں کو راضی کیا اور اس نوجوان سے اس لڑکی کی شادی ہو گئی۔ تو اس طریقے سے اللہ رب العزت دنیا کی نعمتیں بھی عطا فرماتے ہیں اگر تم اللہ رب العزت کے خوف اور ڈر کی وجہ سے کوئی کام کرتے ہو۔ اللہ رب العزت ہم تمام کو تقوی اور پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔